بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجی صاحب کا حکم ہے، ٹال دینا بھی مناسب نہیں ہے، اور کچھ دیر بیٹھ گئے، ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ مل جائے، اس لیے کہ سب لوگ دے رہے تھے تو ابھی بھی دیں گے تو کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال تقریر تو آج بڑوں کی نہیں ہے، جو پروگرام ظہر بعد سے اب تک آپ نے سنا، میں اپنے تمام بچوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ یہ برسات ہے، موسم خراب ہے، آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں صرف 1 گھنٹہ مکتب میں پڑھائی ہوتی ہے، وہ بھی ہفتے میں کئی روز بارش، کئی روز موسم خراب، اس طرح کے حالات بچوں کے ساتھ آئے، لیکن الحمدللہ ہمارے بچوں نے وہ ثابت کر دیا کہ میں جو آپ سے تنخواہ لیتا ہوں ناک رگڑ کے لیتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ میرا سر بھی اونچا رہتا ہے اور آواز بھی اونچی رہتی ہے۔ بچوں نے اپنے حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ ہم چنگاری نہیں، شعلہ ہیں۔ بہت خوب۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ یہ جذبے صرف چند بچوں پر ہے، باقی اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے محلے میں 80% بچے مکتب سے دور ہے، مدرسہ سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، تو بات غلط نہیں ہو۔ تو اس لیے صرف یہ باتیں میں ذہن نشی کرانا چاہتا ہوں، جن باتوں پر نہ تو فائدہ اس امام کو ہے، نہ اس مؤذن کو ہے، نہ ان ذمہ داروں کو ہے۔ اگر فائدہ ہے تو آپ کو ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ 2 منٹ رک جاؤ، لڑکے چپ چاپ رہا، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ 2 منٹ رک جاؤ۔ کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سائنسداں ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، وہ ایک طرف اور ہمارے اس مکتب کے بچے ایک طرف۔ اس لیے ایک بات ضرور کہوں گا کہ مرنے کے بعد مغفرت کا سامان پیدا کیجیے۔ ہر جمعے میں، ہر نماز میں، ہر قرآن خوانی میں، ہر دعا میں آپ کے لیے میرا ہاتھ اٹھتا ہے، لیکن ہونٹ نہیں ہلتے، دل نہیں روتا، آنکھیں نہیں روتی۔ اور جب آپ مریں گے تو آپ کی مغفرت کے لیے یہ وہ بچے ہیں جن کی آنکھیں بھی روئے گی، ہونٹ بھی ہلیں گے، دل بھی روئے گا، اور اس کے سامنے والدین کے سارے نقشے ہوں گے کہ اے مولا ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، دل رو رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہے، ان والدین کے لیے، ان ماں کے لیے جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے کیا بھینگے پر خود سویا اور
اس سوکھے پر ہمیں سلایا، 9 مہینہ بیمار رہا، میرے آنے سے اللہ نے چشمے کو جاری کر دیا، رزق کو پیدا کر دیا، یہ سارے نقشے ان بچوں کے سامنے ہوں گے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ظہر سے اب تک ہماری یہ دونوں صاحبان نے محبتانہ بھی گزارش کیا، آپ سے اپیل بھی کیا، گزارش بھی کیا، لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا۔ وجہ یہ تھا کہ شاید کوئی جملہ نہ آ جائے زبان پر۔ بچوں کے اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے ذمہ داروں کی موجودگی میں میں کہتا ہوں کہ جمعے میں بھی اعلان کیا تھا، 2 وقت میٹنگ بھی طے ہوئی تھی اور میٹنگ میں لوگ آئے بھی تھے، لیکن جتنے لوگ آئے تھے انہیں معلوم ہے کہ ان معصوم بچوں کے پروگرام کے لیے والدین کے دلوں میں کتنا جذبہ ہے، کتنا شوق ہے، کتنا ولولہ ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھے، میرا بچہ حدیث پڑھے، میرا بچہ نعت پڑھے۔ بہت افسوس ہے گارجین پر، والدین پر، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، اخلاق لوٹ رہے ہیں، کیریکٹر لوٹ رہے ہیں، شریعت لوٹ رہے ہیں، قرآن لوٹ رہے ہیں۔ بدلہ ایک انڈا، ایک کیلا، تھوڑا سا دودھ، ظاہری طور پر وہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ میرے بچوں کو ایک کیلا ملتا ہے، ایک انڈا ملتا ہے، تھوڑا سا دودھ ملتا ہے، یہ تو فائدہ ہے۔ مکتب جائے گا تو کیا ملے گا؟ مکتب میں انڈا بھی نہیں ہے، مکتب میں کیلا بھی نہیں ہے، مکتب میں دودھ بھی نہیں ہے، کیا ملے گا؟ شاید یہی گمان، یہی خیال اکثر و بیشتر گارجین میں، وہی وجہ ہے کہ مکتب خالی، مدرسہ خالی، مسجد خالی، سب خالی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت بہترین پڑھایا، بہت اچھا پڑھایا، آپ بھی بچوں کو بھیجیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنی مغفرت کا سامان پیدا کیجیے۔ دنیا کا کوئی یونیورسٹی، کالج، اسکول ایسا نہیں ہے، کوئی شریعت کا قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حدیث آپ نے نہیں سنا ہوگا، کوئی تقریر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بچہ اسکول گیا، ادھر والدین کی مغفرت ہو گئی، لیکن آپ نے تقریر سنا ہوگا، حدیث سنا ہوگا، آیت مبارکہ سنا ہوگا کہ ایک بچہ مکتب میں جا کر بسم اللہ پڑھتا ہے، ادھر اللہ پاک فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتہ اس کے باپ کو جہنم سے نکال دو۔ فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار عالم، یہ اتنا گناہگار ہے، اتنا خطا کار ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، کیسے جہنم سے نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ بدبخت تھا، یہ گناہگار تھا، یہ سیاہکار تھا، یہ مجرم تھا، لیکن سنو، جب یہ مرا میرے حکم کے مطابق تو جہنم میں ڈال دیا، لیکن اس کی بیوی، اس کا بیگم بچے کو مکتب بھیجتی ہے، اور وہ معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ توتلی زبان پر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو مہربان
کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے فرشتوں بتاؤ، جو توتلی زبان پر گواہی دے رہا ہے، جو توتلی زبان پر اقرار کر رہا ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں اس معبود حقیقی کے نام سے، اس رب ذوالجلال کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بتاؤ میں کیسے جہنم میں ڈال دوں؟ نکالو اور جنت میں داخلہ دے دو۔ یہ ہے مکتب کا وہ بچہ جو ظہر سے اب تک حدیث پڑھا، نعت پاک پڑھا، تلاوت مقدس کیا، اور ایسی تقاریر کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معصوم بچے ان زبان سے اگر پہاڑ پر پڑھتے تو پہاڑ پگھل کر موم ہو جاتا، لیکن واہ رے گارجین، واہ رے والدین، میرا دل نہ پسجتا ہے، نہ پگھلتا ہے، نہ موم بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، ہمیں فخر ہے ان معصوم بچوں پر جس پر ہم نے محنت کیا، ناک رگڑا، صبح و شام لگا، وہ انشاءاللہ نہ رائے گا ہوا نہ ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ میں فخر سے بولتا ہوں، اونچی آواز سے بولتا ہوں، سر اوپر کر کے چلتا ہوں کہ میں محنت کرتا ہوں تب لیتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان معصوم بچوں کی زبان پر جو حدیث پاک جاری ہے، آیت قرآنیہ جاری ہے، تقاریر جاری ہے، مولا ان بچوں کو وقت کا عالم بنا دے، وقت کا حافظ بنا دے، وقت کا ولی بنا دے، وقت کا مفسر بنا دے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا، لیکن انشاءاللہ خدا کی ذات سے ہمیں امید ہے، بھروسہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے مقامات حاصل کریں گے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے بچوں کا، ذمہ داروں کا، اور ان نوجوانوں کا جنہوں نے مجھے کال کر کے، فون کر کے صلاح دیا، مشورہ دیا، اور 150 کر کے اس طرح تعاون کیا کہ امام صاحب بچوں کے لیے کچھ گفٹ، کچھ تحفہ، کچھ انعام۔ الحمدللہ بہت سارے انعامات بچوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تعلیم الاسلام بھی ہے، اردو بھی ہے، ادیہ معصورہ بھی ہے، کاپی بھی ہے، قلم بھی ہے، اور فضائل اعمال جن بچوں نے تقریر کیا ہے اس کے لیے فضائل اعمال۔ اس خیال سے، اس نیت سے ہمارے نوجوانوں نے، ذمہ داروں نے مشورہ کیا۔ محلے کے اندر گشت ہوتی ہے، دعوت کا کام ہوتی ہے، عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، بہت گھروں میں تعلیم ہوتی ہے۔ فضائل اعمال نہ ہونے کی وجہ سے کچھ گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے، تو جن بچوں نے تقریر پیش کیا ہے ان بچوں کے لیے فضائل اعمال کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو ان بچوں کو صرف فضائل اعمال آپ کی موجودگی میں آپ کے ہاتھوں انعامات سے نوازے جائیں گے۔ باقی جو انعامات ہے، کاپیاں ہیں، قلم ہے اور تعلیم الاسلام ہے، یہ سارا انعامات کل مکتب میں سارے بچوں کو تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وقت زیادہ ہو چکا، بچے زیادہ ہیں، مکتب سے باہر والے، مکتب والے، افراتفری ہو جائے گا، اس لیے بچوں کے گارجینوں سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ سارے بچوں کا انعامات کل مکتب میں دیا جائے گا۔ صرف یہ چند بچے جن کو فضائل اعمال دیا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ وہ بچے کھڑے ہو جائیں، عرشی، عرفہ، عالیہ، سعدیہ، خوشی، یہ بچیاں کھڑی ہو جائیں۔ ارمان، رمیز، عائل، عمران، آگے آ جائیے بچے، ادھر آ جاؤ، تم ادھر لے، ہاں دعا ہوگی اس کی۔
The lens करना है लेंस लेके खड़ा हो नहीं lens यहाँ तरफ lens करना